ہمارے معاشرے میں اگر پوچھا جائے نا، آپ سے پوچھے، میں یہ کہوں کہ جناب بتائیں ذرا پولیس والے کیسے ہیں، تو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا جواب دینا. میں کہوں وکیل کیسے ہیں، چھڑ دیو جی گال ہی نہ پوچھو. میں کہوں ڈاکٹر، کوئی انسان ہی نہیں ہے، ان کی تو چھری بڑی تیز ہے. سیاستدان نہ جی بات کریں، یہ تو سب سے اوپر ہے نا، یہ سارے گندے لوگ ہیں. اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو جواب نہیں دے سکتے. بہرحال کبھی تنہائی میں ہوں گے تو میں یہ کہوں نا مولوی کیسے ہیں، تو کہنا چھوڑ دیو جی، یہ سب تو خطرناک شعبہ ہو گیا جی، کوئی مولوی ٹھیک نہیں، سارے پیر فقیر ڈرامے بازی یہ کھان دے لگے ہیں. مطلب کوئی ٹھیک نہیں میرے معاشرے میں، نہ پولیس والا ٹھیک ہے، نہ سیاستدان ٹھیک ہے، نہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، نہ وکیل ٹھیک ہے، نہ مولوی ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک نہیں. یہ ڈنگروں کا معاشرہ ہو گیا یار، یہ جاہلوں کا معاشرہ ہے کیا. میرے سونے محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، سارے کے سارے غلط نہیں ہو سکتے یار، لیکن تو کہہ رہا سارے غلط ہیں بس میں ٹھیک ہوں. کیسا ذہن بن گیا ہے. اسلام کی سوچ پتہ کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، صوفیت یہ کہتی ہے کہ ذہن یہ ہونا چاہیے سارے ٹھیک ہیں میں غلط ہوں. کیا ہونا چاہیے؟ اتنے تسی بولتے بھی نہیں پائی، تسی اتنے لفظ بھی کہنے کے قائل نہیں کہ میں غلط. نہ میں کیسے غلط ہو سکتا؟ بھائی اسلام اور تصوف کی روح سے یہ بیان کر رہا ہوں. صوفیت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ سارے ٹھیک ہیں یار، میں غلط ہوں، لیکن اب میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط. نہ یار، یہ نہ کام کریں. اسلام نے محبت کو پروان چڑھایا ہے، رشتہ داروں سے محبت کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جناب دوست احباب کو محبت سے ملنے کا حکم دیا ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں پر سہارے کا ہاتھ رکھنے کا کہا ہے، بچوں کے ساتھ پیار کا کہا ہے، ماں باپ سے محبت کا کہا ہے، اولیاء سے محبت کا کہا ہے، انبیاء سے محبت کا کہا ہے. کہاں ہے جہاں محبت نہیں؟ لیکن ہمارے درمیان محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے. سرکار نہ دیکھیں، کچھ بندوں کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں اور آپ برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، برائی کو ظاہر کرتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں نا حاتم طائی کی بیٹی آئی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تیرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اس کے کام اچھے تھے. کیا تھے؟ کام اچھے تھے. ہم کہتے نہیں اچھے کام کا تو ذکر ہی نہیں نہ کرنا. جو اس نے غلط کام کیا نا وہی ٹی وی پر اسی چیز کو بیان کریں گے، سوشل میڈیا پر اسی کو بیان کریں گے، اینکر کیا پتہ نہیں کیا کیا لوگ بیٹھے ہیں سارے اسی چیز کو بیان کریں گے، اس میں یہ خامیاں ہیں، بیٹھ کر پگڑیاں اچھال رہے ہیں. یار اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس کو بھی تو بیان کر دو تم. لیکن نہیں کرتے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بیٹھ کر مزہ آ رہا ہوتا ہے، اچھا اس نے یہ کیا ہے، اچھا یہ بھی اس کے اندر خامی ہے. یقین مانیں یہ نفرتوں کے بیج ہمارے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، جس کے وجہ سے معاشرے میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، سکون نہیں ہوگا ہمارے معاشرے میں. دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے نا ایک منادی ندا کرنے والا ندا دے گا، کیا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے؟ اچھا روایت میں ایک فرشتہ باقاعدہ اس کی ڈیوٹی لگے گی تلاش کر صفوں میں ڈھونڈ کے لا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس کو انعام ملے گا؟ فرمایا قیامت کا دن تو بڑا سخت دن ہے میرے صحابہ، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ ان کو جو آپس میں اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والے ہوں گے نا، اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا.